علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، پھر اپنے نائب آدم کی تخلیق کی، پھر آدم کو زمین پہ بھیجا، پھر نسل آدم کو دنیا میں پھیلایا، اور نسل آدم کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا، یہاں تک کہ انبیاء کے سلسلے کو ختم کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بنائے گئے، اور آپ نے اللہ کی نیابت کرتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ اللہ خالق کائنات ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، اللہ کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا، وہ انبیاء ہو کہ اولیاء ہو، اللہ کا درجہ تو ڈیفائنڈ ہے، اس درجے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اس کی صفات میں سے لوگوں کو بس اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ وہ دے دیتا ہے۔ بندوں کی اپنی کوئی ذاتی صفت نہیں ہوتی، بندوں کو جو بھی صفات عطا ہوتی ہیں وہ اللہ کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھلانا، رزق رسانی، رزاقی، یہ کام اللہ بھی کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بندے بھی کرتے رہتے ہیں لوگوں کو کھانا پلانے کا۔ تو یہ جو بندے کی کھانے پلانے کی صفت ہے، یہ اللہ نے تھوڑی سی اس بندے کو دے دی ہے، اس لیے کھانا کھلا پلا رہا ہے، اس کی اپنی صفت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھنا کہ یہ بندے کی صفت ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے میں چاہے اپنی کچھ صفتوں کو دے دیتا ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے،
دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے ماہرین ہوتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، طرح، اور دینی امور میں یہ اس علم کے مالک نہیں ہے، اصل علم تو اللہ کا ہے۔ ڈاکٹری کا علم بھی اللہ کا ہے، انجینئرنگ کا علم بھی اللہ کا ہے، عمرانیات کا علم بھی اللہ کا ہے، سیاسیات کا علم بھی، ہر علم اللہ ہی کا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندوں میں سے کچھ کو کچھ علم اپنا دے دیتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ کسی کو کچھ دے دے۔ تو دنیا میں جتنی بھی صفات ہم کو لوگوں میں دکھائی دیتی ہیں وہ دراصل اللہ ہی کی صفات ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سے کچھ دے دیتا ہے۔ ویسے ہی نبیوں کا معاملہ ہے، نبیوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ نبی تمام کے تمام بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اپنی ہیں، اس کا مقام اپنا ہے، لیکن چونکہ زمین پہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کا کام انجام دینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انبیاء کو اپنی اوصاف میں سے کچھ صفات دے دیتا ہے، کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے، وقتاً فوقتاً۔ جیسے عالم الغیب، وہ تو اللہ کی صفت ہے، کسی بندے کی، کسی نبی کی صفت، ذاتی صفت نہیں عالم الغیب، لیکن اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے نبی کو بھی، کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے۔ ایک مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب اللہ نے علم غیب دیا، کب نہیں دیا؟ جنگ بدر کے بعد دو کافر مکے میں حتیم میں بیٹھے ہوئے یہ پروگرام بنائے کہ ہمارے جنگ بدر میں اتنے آدمی مر گئے ہیں، اتنی مصیبت آئی ہوئی ہے پورے مکے پر، اس کی وجہ نعوذ باللہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دونوں نے حتیم میں مکے میں بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور یہ دو حتیم میں بیٹھ کے پروگرام بنا رہے ہیں، اور یہ پروگرام بنا کے دونوں مدینہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیشی کی اجازت چاہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ جو ہی اس میں سے ایک شخص پہنچا تھا، وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کہا، مجھے بتاؤ تم دو حتیم میں کیا پروگرام بنا رہے تھے؟ کوئی فون نہیں، کوئی سیل فون نہیں، کوئی ہرکارا نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ بیٹھتے، بولا کہ بتاؤ کہ تم دو مل کر حتیم میں بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ ڈھیر ہو گیا، اس کا جسم شل ہو گیا۔ اس نے کہا
کہ واللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں اس لیے یہ اطلاع آپ کو دی گئی، ورنہ میرے اور میرے دوست کے سوا اس بات کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات آپ تک پہنچی ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت یہ علم غیب اللہ نے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے کئی مواقع ہیں، آپ سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس معاملے کی حد تک علم غیب دیا ہے۔ 5 ہجری میں جہاں علم غیب نہیں دیا، وہ بتا رہا ہوں میں۔ اگر ذاتی صفت ہوتی علم غیب کی تو ہمیشہ غیب کا علم ملتے رہنا چاہیے نا، اللہ جتنا دیا اتنا۔ 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق سے لوٹتے ہوئے اس موقع پہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ کچھ واقعات ایسے ہو گئے کہ جس کی بنیاد پر منافقین نے یہ بات اڑا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ ہماری ماں نے غلط کام کیا ہے۔ بہتان عظیم ہماری ماں پر۔ اور مکے میں یہ بات آگ کی طرف، جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تمہاری زبانیں یہ بات ایک سے دوسرے کو لیتے چلی جا رہی تھی۔ ایک مہینے تک یہ سلسلہ رہا، اللہ کے نبی اس سے ناواقف ہے۔ مطلب بہتان تو معلوم ہے، بہتان غلط ہے نہیں معلوم اللہ کے نبی کو، 1 مہینے تک، جبکہ اس موقع پہ بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ڈائریکٹ آپ کے گھر پہ اٹیک ہو رہا تھا، حرم پہ اٹیک ہو رہا تھا، اور تمام کی تمام لوگوں کو کے سامنے یہ بات آ رہی تھی کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کے گھر والے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ 1 مہینے تک وہ واقعے کی پوری تفصیلات دیکھیے۔ اللہ کے نبی پریشان ہیں، حضرت عائشہ اجازت مانگ کے اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ ایک دفعہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ لوگ میرے گھر والوں پہ اس طرح کا بہتان اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ واقعہ غلط ہے، آپ کی اطلاع نہیں ہے۔ 1 مہینے تک وہاں 2 بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا۔ یہاں آپ کے گھر والی نعوذ باللہ ہماری ماں پر بہتان عظیم، وہ بہتان ہے، اللہ کے نبی کو نہیں معلوم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے مسلمان 1 مہینے تک کرب کے عالم میں زندگی گزارتے رہے۔ کرب کا عالم تھا۔ 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے ملاقات کے لیے گئے، حضرت عائشہ سے بھی وہاں پہ تھیں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل کیا اور کہا کہ عائشہ کے اندر اس طرح کی خامی نہیں ہے، یہ ظالموں کا بہتان ہے۔ 1 مہینے کے بعد کہا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا۔ اگر آپ عالم غیب ہوتے تو فوری کہتے کہ تم تمام کے تمام بہتان کر رہے ہو، غلط ہے تمہارا۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ اصل صفت تو اللہ کی ہوتی ہے، اصل صفت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کچھ صفت دے دینا چاہے تو دے دیتا ہے۔ اصل قوت اللہ کی ہے، اور بندوں کی کوئی قوت نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء کی اپنی کوئی ذاتی قوت نہیں ہے۔ جتنا اللہ قوت دے دے وہی قوت ہے۔
اللہ کی مرضی، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افواج کو ترتیب دے دیا۔ دیکھیے قدرتوں کا جب اللہ دیتا ہے تو قدرت وجود میں آتی ہے، نہیں تو نبی کی ذاتی قدرت نہیں ہے کچھ بھی۔ فوجوں کو ترتیب دے دیا، ادھر 313 مسلمان ہیں، سامنے 1000 کا کافروں کا لشکر ہے، پورا سر و سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجوں کو ترتیب دیا، جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیا گیا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مالک یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو تیرے اسلام کے لیے باطل کے مقابلے میں آگے ہیں، مالک اگر تو انہیں فتح سے ہمکنار نہیں کیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، انہیں کامیابی عطا فرما۔ دعا وغیرہ کر کے جب آپ ٹھیلے سے نیچے اتر رہے ہیں تو آپ نے مٹی میں کچھ کنکر لیے اور کافروں کی طرف پھینک دیے۔ جو ہی وہ کنکر میدان جنگ میں گرے، کافر منہ پھیر کے بھاگنے لگے۔ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر کنکر لیے اور میدان جنگ میں ایسا پھینکے، جو ہی کنکر پھینکے دیکھتے دیکھتے کفار پیٹ پھینک کر بھاگنے لگے اور مسلمان انہیں پکڑ پکڑ کے ختم کرنے لگے۔ یہ بدر کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو یہ قدرت دی تھی کہ کنکر لو اور پھینکو، اور اللہ نے بعد میں کہا کہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی جب آپ پھینک رہے تھے، بلکہ اللہ وہ کنکریاں پھینک رہا تھا۔ اب کنٹراسٹ دیکھیے، جبکہ کنکر پھینک کے دشمنوں کو بھگانے کی بہت ضرورت ہے اس وقت، جنگ خندق کے موقع پر 12,000 فوج حجاز، نجد، خیبر، یہ 3 علاقوں سے فوج آئی، آ کے مدینے کے گھیرا کر لی۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مدد سے خندق کھودی اور مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا، اور یہ 12,000 کی فوج ایک مہینے تک مدینے کا محاصرہ کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ خود وہ خطرناک حالات کو سورہ احزاب میں بیان فرمایا ہے کہ کتنے خطرناک حالات تھے کہ تمہارے دل حلق کو پہنچ رہے تھے اور تم اللہ کے بارے میں غلط خیال کر رہے تھے۔ یہ وقت زیادہ ضروری تھا کہ آپ کنکر اٹھا کے پھینک دیں اور 12,000 فوج چلی جائے۔ میدان بدر میں تو صبح سورج جب نیزے پہ آیا، جب جنگ شروع ہوئی، گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ نے کنکر پھینک دیے۔ یہاں زیادہ ضرورت تھی، 1 مہینے کا محاصرہ، اندر سے یہودی منافقین مخالفت پہ ہیں، باہر سے 12,000 فوج ہے، لیکن 1 مہینے تک محاصرہ رہا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے وہ کنکر نہیں پھینکے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اللہ کے نبی کو وہ قدرت دی تھی، اس موقع پر اپنی قدرت میں سے کچھ دے دیا تھا کہ لے لو یہ کرو، لیکن دوسرے مواقع پر یہ قدرت اللہ کے نبی کو نہیں دی تھی۔ معراج کا واقعہ تو ہم تمام جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، اپنی زندگی کا آخری زمانہ،
مکی زندگی کا آخری زمانہ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی. روایتوں میں آیا ہے کہ اس موقع پہ جبریل امین ایک سواری کو لے کے آئے جس کا نام ہے براق، اور انتہائی تیز رفتار. اس نے 4 منزل مکے سے بیت المقدس 4 منزل بتائے گئے ہیں. 4 منزل کو 4 قدم میں طے کیا. پہلی منزل مدینہ، پہلا قدم ڈالا مکے سے، پہلا قدم براق مدینے میں ڈالا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. لیلم کا مطلب رات کے ایک لمحے میں، رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ لے گئے. اور سواری کیا تھی؟ براق کی سواری تھی. پھر آپ سیڑھی پہ چڑھ کے آسمانوں کا سفر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے ملاقات فرمائی، پھر واپس تشریف لائے. میرے سامنے صرف یہ سفر ہے کہ مکے سے مسجد اقصیٰ تک کا یہ سفر ایک لمحے میں ہو گیا معراج میں، جبکہ اس وقت اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی. اس کے 2 سال بعد مکے والوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے میں کا ایک ایک فرد تیار ہو اور وہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لے، اور جب صبح وہ فجر کو اٹھتے ہیں پورے کے پورے قبیلے ایک ساتھ حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں. اور یہ پروگرام پہ انہوں نے رنگ بھی بھرا. ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان، 2 نوجوانوں کو منتخب کیا گیا، اور اس رات میں پورے کے پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں. اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہجرت کرو مدینے کی طرف. اور وہ موقع تھا جب براق کی سواری بے انتہا ضروری تھی. سب سے زیادہ ضروری براق کی سواری اس موقع پہ تھی، اس لیے کہ پورا مکہ آپ کے خون کا منتظر تھا، اور پورے قبیلے اپنے نوجوانوں کو بھیجے تھے کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دو. اور اس رات میں مکے سے نکل کے مدینہ جانا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے وہ سفر تقریباً 7 سے 10 دن کے درمیان میں فرمایا، جیسے عام سفر ہوتا ہے. راستہ بدل کے آپ نے فرمایا. 3 دن تک غار سور میں آپ نے پناہ لی، چھپے آپ اپنے دوست حضرت ابو بکر کے ساتھ. لوگ آپ کا پیچھا کر رہے تھے، یہاں تک کہ سراقہ بن جوشم نے آپ کو پا بھی لیا. یہ وقت زیادہ ضروری تھا نا براق کا، کہ پہلا ایک لمحے میں مدینہ پہنچ گئے. نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے نہیں چاہا. وہاں کیوں ہوا؟ اللہ نے چاہا. تو براق کی سواری اللہ کے رسول کے اختیار نہیں ہے. علم غیب اللہ کے رسول کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ نے جو دیا وہ بس. اور ظاہر بات ہے کہ زیادہ ہی علم دیا، اور ایک سے ایک علم غیب آپ کو عطا فرمایا، لیکن آپ کا ذاتی علم نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. علم غیب کے سلسلے میں ایک اور بات سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں 3000 کی ایک فوج کو موتا کے مقام پہ روانہ فرمایا، اور وہاں پر قیصر کی بڑی فوج موجود تھی، تقریباً 1.5 لاکھ کی فوج موجود تھی غسانیوں کی، اور مسلمان 3000 کی تعداد میں. اور اس موقع پہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں. آپ
جنگ کے لیے نہیں گئے، لیکن مدینے میں آپ ممبر پہ بیٹھ کے صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ہوا ہے، اس وقت یہ شہید ہوئے ہیں، اس وقت یہ شہید ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا دیا تھا۔ جو کچھ موتا کے مقام پہ ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام صفات کا مالک ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو دیتا ہے وہ اپنی صفات میں سے کچھ دے دیتا ہے۔ بندے کی ذاتی کوئی صفات نہیں ہوتی، اللہ کا مقام بہت بلند، اور وہ صفات پانے سے کوئی اللہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ کے درجے کو۔ اللہ تعالی خالق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق، اللہ تعالی رب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد، اللہ تعالی حق، رسول اللہ داعی اللہ، اللہ تعالی الہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ ایکویشن ہے، اللہ خالق، رسول اللہ مخلوق، اور خالق کے درجے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگر آپ مخلوق میں دیکھیں تو سب سے بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے عمدہ، چوٹی کی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بندوں میں دیکھیں، بندوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کی چوٹی پر ہیں۔ آپ جیسا کوئی بندہ نہیں ہے آدم کی اولاد میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود کئی دفعہ قرآن مجید میں کہا عبدی، میرا بندہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لقب ہے اللہ کے نبی کا، عبدی، میرا بندہ۔ سب سے بہترین بندے، یہ سب سے بہترین بندہ ہونے کی حیثیت میں اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے، اللہ کا مقام اور ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دنیا میں اللہ کے دائی آئے، سب سے بہترین دائی، جتنے انبیاء آئے ان تمام میں سب سے بہترین دائی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے جو اللہ کا کام کیے، ان تمام میں مجھے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنے شاندار دائی، اتنی مشکلات کے باوجود بھی آپ وہ کام سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے اس کام کو تکمیل تک پہنچا دیا۔ رسولوں میں دیکھ لیجئے آپ، رسولوں میں کیا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام رسولوں کے امام، تمام رسولوں کے سید۔ اس طرح دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں سب سے اونچا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ اونچا مقام ہونے کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ درجہ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا دیا ہوا درجہ ہے۔ آپ نے ذاتی طور پہ اسے حاصل نہیں کیا، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو درجہ دیا ہے اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ہم صرف کہانیوں میں، بے جا قسم کی باتوں میں جس کی کوئی اصل نہیں ہے،
نہ قرآن تصدیق کرتا نہ حدیث تصدیق کرتی، لیکن دل اچھل رہا ہے، اس پہ جو ہے ہم سر دھن رہے ہیں، کوئی حاصل نہیں۔ قرآن نے جو مقام اللہ کے نبی کا ڈیفائن کیا ہے، اور سب سے بلند ترین مقام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کا ڈیفائن کیا ہے۔ میں 4 مقامات سے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا جو مقام بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ کتنا بلند ترین مقام! جس نے تخلیق کیا، جس نے نبی بنا کے بھیجا، وہ نہ ہی خود بلکہ پورے فرشتوں کو لگا دیا کہ میرے اس نبی پہ ہمیشہ سلامتی بھیجتے رہو۔ آلویز 24/7 اللہ اور فرشتوں کی سلامتی آپ پہ نازل ہو رہی ہے۔ یہ وہ مقام بلند ہے جو اللہ کے نبی کو حاصل ہے کہ عرش سے آپ پر سلامتی نازل ہو رہی ہے، عرش کے ارد گرد جتنے فرشتے ہیں آپ پہ سلامتی بھیج رہے ہیں، دنیا کے کاروبار جو انجام دینے والے فرشتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیج رہے ہیں۔ تو یہ مقام بلند ہے کہ اللہ کے نبی وہ ہستی ہیں جس پہ عرش والا خود سلامتی بھیج رہا ہے۔ ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی کے سپورٹرز کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز کیسے ہیں؟ ایک ڈومیسٹک تنازع کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اس کے ذریعے سے ساری دنیا والوں کو یہ بتانا تھا کہ اللہ کے نبی کے سپورٹر کون کون ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ یہ نبی جو ہیں مدینے میں، ان کے سپورٹ کہاں کہاں سے ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا سپورٹر اور مددگار ہے۔ وہ جبریل، فرشتوں کے سردار جبریل بھی ان کے سپورٹر ہیں۔ صالح مومنین ان کے سپورٹرز ہیں جو اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، سب کچھ اپنا نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان تمام کے بعد والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور تمام کے تمام ملائکہ آپ کی مدد کے لیے ریڈی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ کائنات میں کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ اللہ سپورٹ میں آ جائے، جبرائیل سپورٹ میں آ جائیں، صالح مومنین جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور پورے کے پورے فرشتے سپورٹ کر لیں۔ یہ مقام کسی کو حاصل نہیں۔ جبرائیل کیسے سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیے، حضرت جبرائیل کیسے سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر دوسرے سپورٹ کیسے ہیں، وہ 1-2 باتیں واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ ابو جہل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خانہ کعبہ کے مطاف میں یہاں تم سجدہ نہیں کرنا، اب کی دفعہ سجدہ کرے تو ہم کرنے نہیں دیں گے۔ چیلنج کیا اس نے۔ ہم جیسے رہتے تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی مان لو تھوڑی دیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نو، یہ روکا میرے کو سجدہ کرنا ہی ہے یہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور آپ وہاں پہ نماز پڑھنا شروع کے، سجدے میں چلے گئے، اور پورے کفاران قریش بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل نے چیلنج کیا ہے کہ سجدہ اب کیا کریں گے، اور ابو جہل اس موقع پہ اتنا بڑا پتھر لے کر جو ہی آپ سجدے میں گئے، آپ کے سر کو نعوذ باللہ کچلنے کے لیے آگے بڑھا۔
اور پورے کے پورے لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ ہیبت زدہ ہو کے الٹے پاؤں، ہاتھ میں پتھر اس کے چپک گیا، الٹے پاؤں پلٹ کر واپس آ گیا. لوگوں نے کہا اے ابو الولید، ابو الحکم، یہ کیا ہو گیا؟ تم ڈر کے، گھبرا کے، وحشت زدہ واپس آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے جب آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور محمد کے درمیان ایسا اونٹ آ گیا ہے جو میری کھوپڑی پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ایسا اونٹ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بعد میں کہا کہ وہ جبرائیل تھے جو اس موقع پہ اونٹ کی شکل میں آ کر اس کا مقابلہ کر رہے تھے. اس طرح جبرائیل مدد کیے. وہی ابو جہل ایک دفعہ اللہ کے نبی سے تنازع کیا تو اللہ کے نبی نے ڈانٹ دیا اسے، بالکل ایسا ڈانٹا جیسے عام آدمی کو ڈانٹتے ہیں. تو اس نے کہا او ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے ڈانٹتے ہو؟ جانتے ہو کہ میں یہاں کا بہت بڑا لیڈر ہوں، میری فالوئنگ بہت بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جواب دیا کہ تمہاری فالوئنگ بہت بڑی ہے، رسول اللہ کے لیے ہم فرشتے لگا دیے ہیں. کہا سورہ اقرا کے آخری آیتوں میں فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، بلا لے اپنی فالوورز کو. کہتا ہے نا کہ پوری والدی میں میرے فالوورز بھرے ہوئے ہیں، بلا لے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. یہ سپورٹ ہے اللہ کے نبی کو. اللہ نے باضابطہ یہ بات کہی اطمینان کے لیے، واللہ یعصمک من الناس. آپ یہ جو کام ہے، آپ جس پہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اپنا کام کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچاتا رہے گا. اور بچانے کے لیے کون ہے؟ اللہ ہے، جبرائیل ہیں، صالح مومنین ہیں اور پورے فرشتے ہیں. یہ مقام ہے اللہ کے نبی کا. کیا مقام! آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ سے کسی کو محبت ہے، اس کے اظہار کا کیا طریقہ ہے؟ یا کوئی اللہ کی طرف سے محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی کو بیچ میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. بھائی ظاہر بات ہے کہ آدمی اللہ سے محبت، نعمتیں ہیں، کیا نعمتیں آ رہی ہیں، ایک سے ایک نعمت ہے. نعمتوں کا جب غور کرے گا تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی. محبت کا اظہار کیسے کرنا؟ ہمارے پاس تو محبت کا اظہار آج کل ڈی جے سے ہو رہا. ڈی جے بجا کے تھوڑا ناچ لیے تو محبت کا اظہار ہو رہا ہے. جشن جلوس سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا، یہ نصرانیوں کا، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. اپنے پاس شکر گزاری کے لیے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اور یہاں پہ اگر اللہ تعالی سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ یا میں پریشان ہوں، مجھے اللہ کی محبت چاہیے، تو اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اس کا اظہار کرنا چاہتے ہو، طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو. ناچو گاؤ نہیں، یہودیوں کے طریقے پہ مت چلو. فاتبعونی، میری اتباع کرو.
اگر تم کو اللہ کے بارے میں اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، کہنا ہے کہ اللہ سے مجھے محبت ہے، اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اس نے مجھے دماغ دیا ہے، اس نے مجھے بہترین دل دیا ہے، اگر کبھی یہ خیال آیا، آپ شکر گزاری کا جذبہ آپ کے دل میں آ گیا اور اللہ سے محبت پیدا ہو گئی، کیا طریقہ ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کے نبی سے اتباع کرو۔ رزلٹ کیا ہوگا اس اتباع کا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، ان ریٹرن اللہ کی محبت تمہیں ملے گی۔ تو اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کی اتباع، اللہ کی محبت کا اظہار، کیا مقام ہے؟ کوئی سوچ سکتے ہیں آپ؟ اللہ وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو، اس سے سوا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہاتھ ایسا کرنے سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا، آسمان کو جیسا لوگ کہتے ہیں سورج کو دیکھ ایسا کرتے نہیں، آسمان میری نبی کی اتباع کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے، اتباع میں اپنی زندگی گزارو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کی محبت تمہیں ملے گی۔ یہ مقام ہے اللہ کے نبی کا۔ اس کو چھوڑ کر ہم ایسی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اتباع کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ربیع الاول جب آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اتباع نہیں ہوتی، لیکن محبت کے بڑے نعرے دعوے لگتے ہیں، اتباع کوئی نہیں۔ نماز پڑھے بغیر اللہ کے نبی سے کوئی محبت کر سکتا ہے یا اللہ سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ بغیر نماز کے کسی کے زندگی میں نماز نہیں، وہ اللہ کے نبی سے وہ محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا، اللہ سے محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ 5 وقت نماز، فجر سے لے کے عشاء تک با جماعت، یہ ہے اللہ سے محبت کا تقاضا اور اللہ کے نبی کی اتباع۔ کیا درجہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا بلند کیا ہے۔ یہ آیت میں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تقریباً ایک لیول پہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی سے مانگنا شروع کرے، وہ نہیں۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً اپنے برابر کھڑا کر دیا اللہ کے نبی کو۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ صرف نبی کی اطاعت نہیں ہے کہ نبی کی کچھ باتیں مان لو، نہیں، اس نے نبی کی اطاعت کی، دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کیا مقام ہے۔ ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو تقریباً دونوں ایک جگہ لکھتے ہیں، بھائی ان کی اطاعت کرو، میری اطاعت ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کی پوزیشن کو بڑھانے کے لیے عالم الغیب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، دراصل میری اطاعت ہے۔ مقام و پوزیشن دیکھیے۔ تو حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، 2 باتیں اور کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں 2 منٹ میں۔ کتنا بلند مقام، یعنی آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی 63 سالہ زندگی گزارے اور اس کی زبان سے ایک لفظ اپنی خواہش کا نہ نکلے؟ ایسا ہو سکتا؟ بہت بڑا ولی ہے، یہ صحابہ بھی ہوں گے، 63 سال کی عمر گزارے اور 63 سال میں ایک لفظ بھی اپنی خواہش کا نہ نکلے، ایک خواہش کا لفظ نہ نکلے۔
اللہ نے گواہی دی وما ينطق عن الهوى، میرے نبی اپنی خواہشات کی زبان سے اظہار نہیں کرتے، کبھی بھی اپنی خواہش کا اظہار زبان سے نہیں کیا ہے، جو بھی نکلا اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ کتنا مقام بلند ہو، آپ نور کے نہ ہو، لیکن یہ کتنا بڑا مقام بلند ہے کہ 63 سالہ پوری زندگی ون ورڈ، ایک جملہ، ون سینٹنس اپنی خواہش کا نہیں ہے۔ چلو ایک آدھ دن کی بات نہیں، پورے 63 ایئرز کی بات ہے، اور قرآن میں قیامت تک کے لیے ریکارڈ کر دیا اللہ نے، یہ میرے نبی کا پوزیشن ہے، یہ میرے نبی کا کردار ہے کہ پوری زندگی میں انہوں نے کبھی اپنی نفس کی بات نہیں کہی۔ اگر 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ہیں، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ لیکن یہ دیکھیے وما ينطق عن الهوى، آدم کے بچوں میں سے ایک ایسے نبی آئے جنہوں نے اپنی خواہش کی ایک بات نہیں کہی پورے 63 سال میں۔ یہ مقام بلند دیکھیے آپ، یہ آپ کا کردار ہے۔ اگر آپ نور سے بنے ہیں تو وہ اللہ کی مرضی تھی، وہ تخلیق ہے اللہ کی، اس میں اللہ کے رسول کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی خوبی یہ ہے کہ 63 سال میں ایک بات بھی اپنی دل کی طرف سے نہیں، یہ خوبی ہے۔ اور ایک خوبی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ آیت بھی پورے 63 سال پہ محیط ہے۔ یہ ہے دراصل آپ کی بلندی۔ یہ آدمی اپنی مرضی سے، اختیار سے جب زندگی گزارتا ہے تو جب اپنے اختیار کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے تو اس طرح کے معاملے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو نور سے بنا دیا، اللہ کی خوبی ہے، اس شخص کی نعوذ باللہ کیا جو ہے خوبی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پڑھتے رہو قیامت تک کے لیے نبی کے بارے میں۔ اے نبی، آپ بے شک اخلاق کی انتہائی بلند ترین چوٹی پہ فائز ہو، چھوٹی موٹی نہیں، ارے کیا ہے وہ نہیں، بلند ترین۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم، اخلاق کی بلند ترین چوٹی پہ آپ فائز ہیں۔ یہ آپ کے اختیار میں تھا یہ اخلاق کو اپنانا، اس لیے آپ نے یہ اخلاق اپنائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی۔ یہ خوبی ہے، اور ہمارے لیے امت کی حیثیت میں ان باتوں کو اپنانا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے آج جو باتیں رکھی ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تمام طاقتیں اور اختیارات ہیں۔ وہ اپنے انبیاء کو بھی کبھی کبھی کچھ اختیارات سے نواز دیتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ کبھی جیسا میں نے علم غیب کے بارے میں واقعات بتائے، جب بہت زیادہ ضرورت تھی جب نہیں، ویسے ہی جب بہت زیادہ ضرورت تھی اس موقع پہ براق نہیں آیا۔ یہ پورا اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ بے انتہا بلند، بے انتہا اعلیٰ، بے انتہا عرفہ۔ اس مقام کو نہ یہ کہے کہ نورانی تخلیق وہ پہنچ سکتی ہے، کچھ نہیں، بس اللہ نے جو بتایا ہے مقام اللہ کے نبی کا وہی مقام ہے۔ اور ہم کو کرنا چاہیے کیا؟ فَاتَّبِعُونِی، اللہ کے نبی کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہ جو طریقے ہم نے اپنائے ہیں، ناچ گانا، جلوس، نعرے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی امتی ہونے کے لیے دنیا میں ایک روب بٹھانا۔ روب کس سے بیٹھتا؟ اپنے پیغام سے اور اپنے اخلاق سے۔ جو روب آج تک نبی کا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟
اخلاق سے اور روب سے بیٹھا ہوا ہے۔ ساری دنیا آج حق دک ہے کہ کیسے اتنا زبردست انقلاب لے کے آئے۔ پوری دنیا، پوری انسانی تاریخ میں ایسا انقلاب دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کتابوں میں کبھی یہ نہیں دکھتا کہ آپ نور کی وجہ سے اس لیے، نہیں، ایکشن، آپ کی کوششیں، آپ کی محنتیں، آپ کے اخلاق، یہ ہے ہمارا دنیا کے سامنے میسیج پیش کرنا۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔